دیکھتے ہی دیکھتے عظمت اور برکت والا مہینہ ہمارے رمضان ہو سکتا. کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ ہم سب دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان. اے اللہ ہم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہو. یہ سب دعا ہم کرتے تھے رمضان سے ایک پہلے. اور پورا رمضان اسے ہو سکتا. اتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ رسول ہوا ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہم سب اپنی موت کے قریب ہیں, اپنی قبر کے قریب ہیں, میدان حشر کے قریب ہیں, اپنی آخری منزل کے قریب ہیں. ہم سب کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے والدین دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم کو ایک صالح بیٹا تھا. پھر ہم پیدا ہو گئے. اب میری پیدائش کر والدین نے جشن منانا کرنا شروع کیا. ہم دیکھتے دیکھتے ہم عمر کی کچھ پڑاؤ بنا ہے اور پھر وہ دن آئے گا پاپ بلا جائے گا سوال یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان جو آتا رہا ہے پھر آیا جاتا ہے کیا سبق دے رہے ہیں, کیا پیغام سے چھوڑا اپنے پیچھے, وہ کون سا سبق تھا جس کو ہم بھولے ہوئے تھے اور یہ رمضان اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے سے چلا گیا. یاد رہ جائے میری غفلت ہے, لیکن رمضان آخر کون سا بھولا ہوا سبق تھا جسے یاد دلانے آیا تھا چلا گیا. وہ بھولا ہوا سبق جسے رمضان ہر سال یاد دلانے آتا ہے اور اسی روٹین کے حساب سے اس سال میں آیا تھا. اور وہ بھولا ہوا سبق یہ تھا کہ اے مسلمانوں تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم سود چھوڑنا چاہتے ہیں, چھوڑنا نہیں. تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم غیبت سے بچنا چاہتے ہیں, بچ نہیں پاتے. تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم والدین کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر بیٹھتے ہیں. تم جو یہ کہتے ہو کہ غصہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتا. ایسا مسلمانوں تم جو یہ کہتے ہو کہ معمولی باتوں پر میاں دیکھی میں ہمارے روز جھگڑا ہوتا ہے, ہم نہیں چاہتے جھگڑا ہو لیکن ہو جاتا ہے. رمضان یہ جاننے جانا آیا تھا کہ تم جو بولتے ہو کہ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں, یہ چھوڑنا چاہتے ہیں, یہ چھوڑنا چاہتے ہیں, ٹوٹا نہیں ہے, تم گڑ بول رہے ہو, تم بہانہ بازی کر رہے ہو. جب چھوڑنا چاہتے ہیں اب نہیں ٹوٹتا ہے. رمضان نے کہا کہ تم اپنے دور میں بالکل ٹوٹے. اور ہم اپنے اس دور میں چھوٹے ہیں اس کے لیے تقریر نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو خود سمجھ رہا ہے کہ تقریر کا اثر کتنے دیر تک رہتا ہے آپ کو پتا ہے. اس لیے تقریر کے بجائے اللہ نے ہر سال 30 دن رمضان المبارک کے مہینے کو لا کر کے عملی طور پر ہمارے سامنے یہ کر کے دکھایا
کہ تم جو پیسے میں یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹا نہیں ہے، تم یہ جھوٹ بول رہے ہو، آج تمہاری کامنا باقی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ تم جب فیصلہ کر لیتے ہو کسی چیز کو چھوڑنے کا، تم جب ارادہ کر لیتے ہو کسی چیز کو ترک کرنے کا، تو تمہاری قوت ارادی، تمہارے فیصلے کی طاقت تو اتنی زبردست ہے کہ تم خود دیکھو، ناجائز چیز کو چھوڑ دو، جائز چیز کو بھی جب تم فیصلہ کر لیتے ہو چھوڑنے کا، تو جائز چیز کو بھی تم چھوڑ دیتے ہو۔ ثواب اور برکت والے کام بھی اگر تم فیصلہ کر رہے ہو تو ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، تو وہ کام برکت والا ہے، ثواب والا ہے، لیکن تم چھوڑ دیتے ہو۔ زمزم کا پینا مبارک ہے، برکت کا کام ہے، لیکن مسلمان ماہ رمضان میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم کو آگے زمزم بھی نہیں پینا ہے دن کے اوقات میں، تو آخر یہ برکت والے کام جو ہم کرتے آ رہے تھے، کرنے کو کی جاتا ہے، لیکن فیصلہ کر لیا کہ ہم کو نہیں کرنا، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ حق حلال محنت مشقت کی کمائی سے کمایا ہوا مال، اس سے پکا ہوا کھانا بھی جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو دن کے اوقات میں پورے 30 دن نہیں سنا ہے، نہیں سنتے ہیں۔ 30 میں ٹھنڈا پانی گراتا ہے، مشروبات گراتا ہے، پیاس سے حلق سوکھا جا رہا ہے، روڈ ایک دم خشک ہو گیا، اور کوئی ہے بھی نہیں کہ دیکھ لیں، لیکن کیا مجال ہے ہم اس مشروبات کو ہاتھ لگا لیں؟ نہیں، کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے فیصلہ کیوں کر رکھا ہے۔ نامحرم کو دیکھنے کی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ رمضان کہتا ہے کہ اٹھے ہو کہ تمہاری نمازی ہے، ارے نامحرم سے چھوڑو، تم جب فیصلہ کر لیتے ہو تو اپنی منقوہات سے بھی تم بنا لیتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ماہ رمضان جو آیا تھا، آتا رہا ہے، وہ ہماری اس قوت ارادی اور فیصلے کی مضبوط طاقت کو ہمارے سامنے عملی طور پر پیش کر کے دیا ہے کہ دیکھو، جب تم فیصلہ کر لیتے ہو کسی چیز کو چھوڑنے کا تو تم آسانی سے چھوڑ دیتے ہو۔ اب تو تم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں چھوٹتا، یہ نہیں چھوٹتا، یہ نہیں چھوٹتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فیصلہ ہی نہیں کرتے چھوڑنے کا۔ اگر تم فیصلہ کر لیتے تو وہ سب بھی چھوٹ جاتا ہے، جس طرح تم نے چھوڑا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ہے، بڑے مسئلے گزرے تھے، ان کی جو ملفوظات ہیں، ملفوظات کا مطلب ہوا کہ عام مجلسوں میں جو بات کہی ہے انہوں نے، وہ ملفوظات ان کی 36 جلدوں میں، مواعظ اور تقریر نہیں، مواعظ اور تقریر تو الگ ہے 20 جلدوں میں، جو ملفوظات ہیں جو انہوں نے اپنی مجلسوں میں کہی ہے وہ 36 جلدوں میں۔ ان کے ملفوظات میں بار بار یہ جملہ آیا ہے کہ جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹنا نہیں، یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹا نہیں ہے، تو مولانا تھانوی یہ جملہ کہتے ہیں کہ بتلاؤ، تم جو کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہو جاتا ہے، یہ چھوٹتا ہے، یہ نافرمانی ہو جاتی ہے، یہ چھوٹتی ہے، یہ اللہ کی معصیت میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹتا نہیں ہے، یہ بتلاؤ کوئی زبردستی تم سے کرا رہا ہے یا تم اپنے ارادے اپنے اختیار سے کرتے ہو؟ کہنے والا کہتا کہ نہیں، زبردستی تو نہیں کرتے، تم اپنے اختیار سے۔ مولانا تھانوی کہتا ہے کہ جب تم کسی کام کو اپنے اختیار سے کر سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اب کہ تم کہتے ہو نہیں چھوٹتا ہے، نہیں چھوٹتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے چھوڑنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی شروع میں،
اس کا ترجمہ نہیں کرتا، مفہوم و مطلب ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا کہ دیکھیں کہ ارادے کی قوت، فیصلے کی قوت کس مخلوق میں زیادہ ہے، تو اربنا امانت سماوات، آسمان کی طرف دیکھا، آسمانی مخلوقات کو دیکھا، تاکہ نہ اس کے اندر فیصلے کی پر جبنے کی قوت نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے. پھر سمندری مخلوقات، فضاؤں میں جو گرد کر رہی ہے، ستارے بڑے ان کی، پھر اللہ نے انسان کو دیکھا کہ یہ مخلوق ہے، جب یہ فیصلہ کر لے تو یہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے، اور جب فیصلہ نہ کر پائے، اپنی قوت ارادی پر جمنے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو پھر یہ گرتے گرتے چاقو خراب میں چلی جائے. اب یہ امانت، اب یہ ہدایت اس انسان کے حوالے کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے، انسان کے اندر جو فیصلے کی طاقت ہے، یہ دنیا کی کسی مخلوق کے اندر اللہ نے نہیں رکھی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب طے کر لیتا ہے کہ ہم کو 48 گھنٹے 72 گھنٹے سمندر کی تہ میں لانا ہے، 48 گھنٹے 72 گھنٹے سمندر کی تہ میں کرا لیتا ہے، آسان تھوڑے ہے. ایک انسان جب طے کرتا ہے کہ ایک بندھے ہوئے تار پر ہم کو چلنا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، لیکن چل لیتا ہے، آسان تھوڑے ہے. لیکن آسان اس کو بنا دیا اس کے اس فیصلے نے، اس کی اس قوت ارادی نے جو رب نے اس کے اندر رکھی ہے. اور ہماری جو یہ قوت ارادی ہے، ہمارے جو فیصلے کی طاقت ہے، اس کا رب سبحانہ و تعالیٰ احترام کتنا کرتا ہے پتہ ہے؟ رب کہتا ہے کہ تمہاری یہ قوت ارادے کی قوت، تمہارے لیے فیصلے کرنے کا پاور ہے، اس کا ہم اتنا احترام کریں گے، اتنا احترام کریں گے کہ ہم اس کو اپنے من سے نہیں بدلیں گے. اگر تم چاہو جہنم کی طرف جانا، تمہارا یہ فیصلہ ہو، تمہارے یہ ارادے ہو، تو ہم ہر ایک اس فیصلے کو نہیں بدلیں گے. تم جاتے رہو جاتے رہو جاتے رہو. اور اگر انسانوں کو تم نے فیصلہ کر لیا، تم نے اپنے قوت ارادی کا استعمال کر لیا ہے کہ ہم کو جنت کی راہ پر چلنا ہے، تو جنت کی راہ پر چلے چلو چلے چلو چلے چلو، ہم ہر کسی کو جنت کی طرف لے جائے. یعنی انسانی قوت ارادی اور انسان کے فیصلے کی طاقت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا احترام کرتا ہے، وہ بھی نہیں بدلتا. اب جب ہمارے فیصلے کی طاقت اور ہمارے ارادے کی طاقت کا یہ مقام ہے، تو جتنی باتیں ہم کرتے ہیں وہ سب گویا بہانہ بازی ہے، وہ سب جھوٹ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نیند نہیں ہوتی، ابھی ہمارا مہینہ گزرا ہے، اس رمضان کے 30 دن رہ کر کے یہ عملی طور پر دکھا گیا ہے. جو بولتے کہ فجر میں نیند نہیں کھلتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ 3 بجے 3:30 بجے تم 30 دن روزانہ جاگ رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم نے جاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا جا کے. اب جب کہ تم کہتے ہو فجر میں نہیں رہے کھلتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی نہیں، مہینہ میں 2 مہینہ میں 6 مہینہ میں 1 2 4 چند لوگ ایسے ہوں گے جس سے یہ ہو جاتا ہوگا کہ اتنا 4 ایسے نہ ہوگا. تو یہ عذر ہے، اور ایسے معذور لوگوں کو اللہ معاف کرے گا. لیکن جس نے فیصلہ ہی نہیں لیا ہے اس نے کہا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کا آگے معاف نہیں کرے. آخر اگر 4 بجے بھور میں ہم کو ٹرین پکڑتی ہو تو کبھی تو ایسا نہ ہوا کہ سو گئے تھے، آنکھ نہ کھلی، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ٹرین پکڑنے کا فیصلہ کہاں نے کر دیا تھا. دوستوں لوگ نہیں ہے جو رمضان کا وقت گزر گیا، لیکن یہ سبق یاد دلا دیا کہ تم اپنے فیصلے کی طاقت کو پہچانو، اور جو بقیہ زندگی ہے اس میں ایک مضبوط فیصلہ لو. یہ
جو مضبوط فیصلہ لوگ کا پیغام دے کر کیا اسی کا نام توبہ. توبہ جو اردو میں ہم لوگ سمجھتے ہیں گناہوں سے معافی مانگنا، یہ بالکل غلط ہے. گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ساتھ آتا ہے استغفار. شب قدر کی جو دعا ہم نے پڑھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار ہے. ایک گناہ ہوا کا، ایک جرم ہوا کا، ایک خطا ہوئی تھی، ہر خطا پر ہم نازک ہوئے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. لیکن ابھی توبہ میں ہم کافی نہیں ہوئے. یہ ایک داغ لگا تھا، استغفار سے معافی سے وہ داغ کھلا، لیکن اگلا قدم ابھی میرا نہیں اٹھا ہے. اگلا قدم جب اٹھے گا کسی کا نام توبہ ہے، یعنی برائی سے ہم نے توبہ معافی مانگی. اب وہ برائی نہ کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. اب برائی سے بھلائی کی طرف جو قدم دینا پڑے گا اس کا نام ہے توبہ. توبہ کا نام ہے پلٹ جانا. جہاں تھے استغفار کیا، جہاں تھے معافی ہو گئے وہیں پڑے. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ کہ اب وہاں سے آپ اگلا قدم بڑھائیے نہیں کی طرف. یہ معنی مبارک یہ پیغام دے کر کیا ہے کہ اب آپ اگر فراغت کی زندگی جی رہے تھے تو پلٹیے اجتماعیت کی طرف. اگر جھوٹ اور بہانے باقی کی زندگی گزار رہے تھے تو پلٹیے سچا سچائی کی طرف. اگر جی رہے تھے ہم خود پرستی کی زندگی تو پلٹیے خدا پرستی کی طرف. اگر جی رہے تھے ہم اپنے مفاد کی زندگی، خود مفاد پرستی، تو کہا کہ پلٹ کے قومی مفاد کی طرف. اگر جی رہے تھے باطل کی زندگی تو پلٹ کے حق کی طرف. یہی ہے توبہ. اور یہی ہمارا ہے فیصلہ. جو فیصلہ ہم نے کر لیا کسی چیز کے کرنے کا یا کسی چیز کے نہ کرنے کا، یہ ہے اصل میں توبہ. اور میرے توبہ کو یعنی میرے پلٹنے کو، میرے باپ مانے نہیں کرے. توبہ یعنی پلٹنا. ایک زندگی تھی، اب اس زندگی کو چھوڑ کر نئی زندگی کی طرف پلٹنا چاہ رہے تھے تو توبہ کہتے ہیں. توبہ اہمیت، اس کی فرق، اس کی منزلت، اس پلٹنے کا مقام کیا ہے. ایک بندہ جوانی کے فوراً بعد 20 سال تک اللہ کی کتاب کرتا رہا، ریاضت کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اللہ کی قربت میں رہا، جس ماحول میں، دوستوں کی صحبت میں اس کو اس طرف سے پھیرا اور 30 سال تک اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارا. اور اب 30 سال نافرمانی گزارا. اس سے پہلے کا 20 سال فرمانبرداری گزارا تھا. 50 سال ہو گئے. 15 سال میں بالغ ہوا تھا. 65 سال ہو گئے. اب تو داڑھی کے بال ختم نظر آنے لگے، سر کے بال ختم نظر آنے لگے. اب بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے. اب اس کے ساتھ کیا کی زندگی آخری پڑاؤ. پھر اس نے سوچا کیا تمام ذریعے سے یہی کہتا رہا الہی اطاعتک 20 سنة، الہی اطاعتک 20 سنة، الہی اطاعتک 20 سنة وعصیتک 30 سنة. اے اللہ میں نے 20 سال تیری قربت میں گزارا ہے اور 30 سال تم سے دور کھا کر گزارا ہے. اب زندگی آخری پڑاؤ پر میں پلٹنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے قبول کر لے گا؟ یہ کہتا رہا. اچانک آواز آتی ہے اپنی میرے بندے تم مجھ سے دوستی کیا تھا، میں نے بھی دوست کیا تھا. تم نے دوستی کا حق کرایا تھا، میں نے بھی حق کرایا. تم میرے دوست ہو گئے تھے، میں بھی تمہارا دوست ہو گیا. لیکن تم مجھ سے ٹوٹ گئے، مجھ سے دور ہو گئے. اور اب تم لوٹنے کی بات کر رہے ہو، بیٹھنے کی بات کر رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا پلٹنا چاہتا ہوں، قبول کیجیے گا کہ نہیں کیجیے گا. ان رجعتنا الینا قبلنا، ان رجعتنا الینا قبلنا. اگر تم پلٹ کے آتے ہو تو میں قبول کرنے کے تیار ہوں. سنو میرے بندے، تم جس دن سے مجھ سے رک کر گئے ہو، مجھ سے بچھڑ کر گئے ہو، تم بچھڑ گئے.
لیکن یاد رکھو میں اس دن سے ہمارے پلٹنے کا انتظار کر رہا ہوں. معبود انتظار کرتا ہے اپنے بندے کے پلٹنے کا. لہذا ہم سب نے بھی اب تک کی زندگی جس طرح گزاری ہے وہ بھی، لیکن اب اگر فیصلہ کر لیا ہے اور اب ہم نے اپنے ارادے کی قوت کو پہچان کر کے صرف دل سے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا پلان بنا لیا، اس کو بنا لیا، تو ہمارا رب ہمارے لوٹنے کی انتظار کر رہا ہے. دوستوں یہ پورا یاد کیا ہے. امت مطلب کے نوجوانوں تمہارے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی ہمت ہے، ایک ایسا ہنر ہے کہ اگر تم اس کو پہچان لو پھر بڑی سی بڑی طاقت ہمارے سامنے آئی ہے. اور اگر تم نے اپنے اس طاقت کو، اپنے اس فیصلے کی قوت کو نہیں پہچانا تو پھر جیسے زندگی لاتے رہو گی، میرے آنے اور میرے جانے سے کوئی فرق تمہارے اوپر نہیں پڑنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رمضان میں جو ہم کو پورا فرض یاد کر کیا ہے، ہم جتنا جلد ہو سکے اپنے اس فیصلے کی قوت کو بروکار لا کر کے اپنے رب کی طرف پرتنا ہو گئے اور ایک نئی زندگی نئے کے ساتھ جینے کا پختہ ارادہ ہے. پختہ ارادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے یہ ارادہ کیا تھا، آدھا گھنٹہ بعد بھی بدل کیا، پھر ایک گھنٹے بعد پھر بدلا. یہ فیصلہ نہیں ہوا. فیصلے کا مطلب ہے پورے سوچ کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پورے نشے کو فراز کو دیکھ کر کے ایک چیز ہم نے طے کیا تو اب اسی پر جینا ہے، اس میں بڑھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو توفیق دے اور مدد فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين.